نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 تک بات کو مکمل کیا تھا اور مضمون اللہ کریم نے طلاق کا وہ شروع کر رکھا ہے۔ آگے آیت نمبر 236 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ان تفریضوا لهن فریضۃ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، کہ تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں مناسب خرچہ دو، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دستی والے پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے، یہ بلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے طلاق کی ایک ایسی شکل کا اظہار کیا کہ جس میں ایک تو حق مہر نہ باندھا گیا ہو اور دوسرا عورت کے ساتھ ازواجی تعلق جو ہے وہ نہ بنایا گیا ہو۔ تو اس صورت میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے طلاق دے دی تو بے شک تو نے حق مہر نہیں باندھا، لیکن پھر بھی اس کو مناسب خرچہ دے دو اور وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، اور تنگ دستی والے پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یعنی کہ جس قدر کوئی اپنی مالی حیثیت رکھتا ہے، اپنی اس حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور جو ہے وہ اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے، یہ بلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ حقاً علی المحسنین، محسنین کا لفظ احسان سے ہے، احسان کرنے والے جو محسنین ہیں، جنہوں کو اللہ کریم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو احسان کرنے والے محسنین ہیں، جن کو میں پسند کرتا ہوں، ان پر یہ واجب ہے، ان کا یہ حق ہے کہ اگر ایسی صورتحال کو پیدا ہو جائے تو وہ لازماً کچھ نہ کچھ اس عورت کو کچھ نہ کچھ نقصان تو اس بی بی کا ہوتا ہے نا، جس کا نکاح ہو جائے اور طلاق ہو جائے تو باوجود اس کے کنواری ہونے کے پھر بھی کنواری نہیں رہتی۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ ادا کر دیا جائے تاکہ کچھ دن کے معاملات وہ اپنی زندگی کے پورے کر سکے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کن کے لیے؟ جو احسان کرنے والے۔ پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 237 میں وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِينَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اب یہ دوسری شکل اللہ کے ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی جبکہ تم ان کا حق مہر مقرر کر چکے تھے، یعنی کہ پہلے آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حق مہر مقرر نہیں کیا تو پھر کچھ نہ کچھ دے کر اس کو رخصت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے حق مہر باندھ رکھا ہے تو پھر اگر تم نے اس کے ساتھ ازواجی تعلق قائم نہیں بھی کیا تب بھی اگر تم اس کو طلاق دیتے ہو تو جو حق مہر تم نے باندھا اس کا کم از کم نصف اس کو ادا کرو، جتنا حق مہر باندھا
اس کا نصف اس کو ادا کرو۔ اور پھر یہ فرمایا سوائے اس کے کہ وہ خود معاف کر دے، کہ یہ حق مہر دینا ضروری ہے، مرد کے ذمے ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ عورت اس کو معاف کر دے کہ میں نہیں لیتی، تب وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، یہ جائز ہے۔ یہاں اس کے اللہ کے لیے فرمایا یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے، یعنی کہ مرد جو ہے آدھا حق مہر تو اس نے دینا ہی دینا ہے نا، عورت چاہے تو اس کو آدھے کو معاف کر دے۔ اب اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے، تو نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو مرد کیا معاف کرے گا؟ مرد جو اپنا آدھا حصہ رکھے گا وہ بھی اس کو معاف کر دے گا، یعنی کہ پورے کا پورا حق مہر اس کو لوٹا دے۔ دونوں شکلیں اللہ نے فرمایا کہ اگر مرد جو ہے وہ بھلائی کرنا چاہے، فضل کرنا چاہے اور بڑا دل کرنا چاہے تو یہ ہے کہ سارے کا سارا حق مہر اس کو لوٹا دے، اور اگر عورت جو ہے فضیلت کا معاملہ کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ حق مہر اس کو معاف کر دے۔ تو دونوں شکلیں ہی جو ہیں اللہ کریم نے بتائی کہ دونوں ہی جائز ہیں۔ اگر تم معاف کر دو یہ تقوی کے قریب تر ہے، یعنی کہ طلاق کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے جدائی کا معاملہ ہوتا ہے نا، جو اچھے تعلقات تو نہیں ہوتے میاں بیوی کے درمیان نا، چاہے پہلے دن ہی طلاق کیوں نہ ہو جائے، تو ناپسندیدگی کا عنصر پایا جاتا ہے تب ہی طلاق ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس معاملات میں بھی جہاں تم ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی کے ماحول میں بھی ہو تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ فضل والا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا معاملہ کرو۔ اور یہ جو اللہ کی ارشاد فرمایا نا کہ عورت معاف کر دے تو یہ بھی فضل کے معاملے میں سے ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ مرد اگر چاہے تو اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دے، کہ پورے کا پورا اس کو ادا کر دے، تو یہ بھی فضل کے معاملے، یعنی کہ کھلے دل رکھ کر فراخ دلی کے ساتھ سارے معاملات کو نپٹایا کرو۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلُ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل کرنا نہ بھولا کرو، احسان کرنا نہ بھولا کرو، بھلائی کرنا نہ بھولا کرو، یعنی کہ دل بڑے رکھو، معاملات جیسے بھی انسان کے ہوں، میاں بیوی کے درمیان جیسے بھی معاملات ہوں یا دوسرے رشتہ داروں کے درمیان بھی جیسے معاملات، تو اللہ کی فرماتے ہیں وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جو فضل کے معاملات ہیں ان کو ختم نہ کیا کرو، وہ نہ بھولا کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ فضیلت کا معاملہ کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حافظ ابن کثیر جو ہیں وہ تفسیر ابن کثیر میں نقل فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کاٹ کھانے والا زمانہ آئے گا، اور مومن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑ لے گا اور فضیلت و بزرگی کو بھول جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے آپس کے فضل کو نہ بھولو۔ اور برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بے کسی اور تنگ دستی کے وقت اس سے سستے داموں اس کی چیز خریدتے ہیں، یعنی کہ یہ جو فضل کا معاملہ اللہ کریم فرما رہے ہیں اس کی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑ لیں گے، یعنی کہ چھوڑیں گے نہیں، کسی کو دینا گوارا نہیں کریں گے، جو ان کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کو دانتوں سے پکڑ لیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ چھوڑیں گے نہیں، کسی پر فضل کرنا پسند نہیں کریں گے، جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ فضیلت اور بزرگی کو بھولو نہ، وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فضیلت کو بھولو نہ۔ تو آگے اللہ کریم نے ایک اور شکل بیان فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے برے وہ لوگ ہیں جو کسی مسلمان کی تنگ دستی کے وقت میں سستے داموں اس کی چیز خریدتے ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے نا، جب وہ چیز فروخت کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم کم سے کم ریٹ دے کر اس سے چیز خریدتے ہیں۔ تو اللہ آقا نے فرمایا کہ وہ بہت برے لوگ ہیں۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کہ ایک بندہ مجبور ہے کوئی چیز فروخت کرنا چاہتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ چیز 100 روپے کی ہے تو آپ اس کو 70 سے 75 روپے 60 روپے میں، وہ تو مجبور ہے بیچارہ، وہ تو بیچے گا۔ تو ایسی خریداری جو ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا،
اور ایسے بندے کو کہا کہ برے لوگ ہیں وہ. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے منع فرمایا, ایسا کاروبار کرنے سے آقا نے منع فرمایا, یہ جائز نہیں ہے. اگرچہ تیرے پاس بلائی ہو تو اپنے بھائی کو بھی وہ بلائی پہنچا, کہ تیرے پاس اگر کچھ خیر ہے نا, اللہ کی نعمتیں اگر تم پر کی ہیں اللہ نے, تو وہ اپنے بھائی تک اس کو منتقل کر, اور ہلاکت میں حصہ نہ ڈال. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اسے رنج دے نہ غم پہنچنے دے, اور اسے بلائیوں سے محروم نہ رکھے. یہ حقوق ہیں, یاد رکھیے گا مسلمان کے مسلمان پر. جب آقا نے یہ فرمایا نا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اسے رنج اور غم پہنچنے دے اور نہ اسے بلائیوں سے محروم رکھے, خیر سے محروم رکھے, کہ جہاں تک ممکن ہو سکے نا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیے. خون کا رشتہ ہے یا نہیں ہے, وہ اقربا کی بات تو علیحدہ ہے نا. عام مسلمان جو کلمہ گو ہے, وہ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے, کسی نسل سے ہے, کسی رنگ سے ہے, کوئی بھی ہے, کلمہ گو ہے, تو آقا نے فرمایا کہ وہ تیرا بھائی ہے. اب تیری طرف سے اس کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ پہنچے, بلکہ بلائی ہی پہنچے تیری طرف سے, اس کو بلائی سے محروم نہ کر. تو اگر اس کی خیر کر سکتا ہے, اس کا بلا کر سکتا ہے, تو بلا کر, کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے. آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اور سب نمازوں کی محافظت کیا کرو, اور بالخصوص درمیانی نماز کی, اور اللہ کے حضور سراپائے ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو. تو یہاں مطلقاً اللہ ساتھ ہی اللہ کریم نے یہاں پر نماز کا حکم جو ہے نا اس کی یاد دلائی, کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو, اور سب سے بڑھ کر بالخصوص درمیانی نماز کی, اللہ کے حضور سراپائے ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو. تو درمیانی نماز کے متعلق مختلف قسم کی نا روایات آتی ہیں, لیکن زیادہ تر جو رجحان ہے نا ائمہ کرام کا, وہ نماز وسطیٰ جو اس کو کہا جاتا ہے, درمیانی نماز, وہ عصر کی نماز گنی جاتی. اور اسے ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم اس سے مراد صبح یا عصر کی نماز لیتے ہیں, یہاں تک کہ جنگ احزاب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ ان کافروں کی قبروں میں آگ بھر دے اللہ کریم, جنہوں نے ہماری درمیانی نماز کو ضائع کروا دیا. یعنی کہ جنگ لڑ رہے تھے, خندق کی احزاب کی جو جنگ تھی, تو اسی اثناء میں آپ کے کام کرتے کرتے نا آپ کے عصر کی نماز نکل گئی. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے, کہ انہوں نے ہماری درمیانی نماز جو ہے وہ ضائع کروا دی. تو اس حدیث مبارک سے یہ بات جو ہے نا معلوم ہوتی ہے. اور امام احمد بن حنبل, امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے, امام ابو حنیفہ بھی اسی کو صحیح مذہب مانتے ہیں کہ درمیانی نماز جس کا ذکر کیا گیا خاص طور پر وہ عصر کی نماز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ساری ہی نمازوں کی حفاظت کیا کرو, اور خاص کر عصر کی نماز کی حفاظت کیا کرو. اور پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ اللہ کے حضور جب بھی آؤ ادب اور نیاز کے ساتھ قیام کیا کرو, کہ یہ نہیں آئے کہ دو چار ٹھونکے لگائے اور وہ گئے, آنے کی بھی جلدی اور جانے کی بھی جلدی. تو اگر میں نے آپ سے عرض کی تھی نا آپ سے کہ نماز میں اگر ادب نہیں ہے تو وہ نماز ایسی ہے جیسے آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. عجز و نیاز اور ادب جو ہے نا اس کے ساتھ ہی نماز جو ہے وہ اپنے مقام کو پہنچتی ہے. ورنہ یہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی چاہتے ہیں نا وغیار کٹن والی گل, تو وغیار کٹن جڑی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بندہ آیا بھی, وقت بھی اپنا نکالا, مسجد میں آپ تشریف بھی لائے, اور پھر آپ دل لگا کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عجز و نثاری کے ساتھ اگر سجدے اور رکوع نہیں کرتے تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. ایک فرض پورا کیا جی بس میں نے نماز پڑھ لی ہے, بس بے نمازی میں نہیں ہوں, تو اس کا حاصل کچھ نہ ہوگا. وہ پنجابی جانتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ملے گا. جی انجے گل ہے نا جی چوئی صاحب, جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ملے گا. تو جتنی تواضع کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے اتنا ہی ریٹرن آپ کو ملے گا. اور وہ کیفیت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا کہ تو اس طرح نماز ادا کر کے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا, اور اگر یہ مقام تجھے نہیں مل سکتا نا
تو کم از کم یہ تو دھیان کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دونوں ہی حالتوں میں اگر بندے کو یہ مقام مل جائے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کی توجہ اتنی خالص ہو جائے، یا یہ مقام مل جائے کہ یہی سوچ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تواضع، عجز و انکساری جو ہے وہ نماز میں شامل ہو جائے گی۔ پھر بندے کا بھاگنے کو دل نہیں کرے گا، چاہے پیچھے کروڑوں کا نقصان کیوں نہ ہوتا ہو بندے کا۔ اگر بندہ کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جائے گا نا، کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اس کے سامنے اپنا مدعا پیش کر رہا ہوں، اس سے میں دعا مانگ رہا ہوں، اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، تو پھر بندہ دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ اور یہی اللہ کریم کا منشا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آئے تو دنیا سے کٹ کر میرے پاس آ، پیچھے کی فکر چھوڑ دے۔ تو ہم تو صف میں کھڑے ہو کر ہماری رنگ ٹون بجتی ہے، وہیں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اس کو بند کرنا ہم گوارا نہیں کرتے 5 منٹ کے لیے کہ اس کا گلا ہی گھونٹ دے، اور اگر کال آ بھی گیا تو کاٹنا گوارا نہیں کرتے کہ کاٹ دیں، بات کریں گے کھڑے ہو کر، مصلے پر کھڑے ہو کے بات کریں گے، پوری بات مکمل کریں گے، پھر کہیں گے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے بعد تم سے بات کروں گا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے، یاد رکھیے گا، اس بارگاہ خدا بندی کے ادب کے خلاف ہے کہ کس کے گھر میں آپ کھڑے ہیں یار، کس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تو کیا سیکھا کہ آپ نے؟ وہ عجز و انکساری جو اللہ کریم چاہتا ہے، سراپا ادب و نیاز بن کر اللہ کریم کہتا ہے قوموا للہ قانتین، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے نا، تو ایسے ہی نہ کھڑا ہو جیسے دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھاتا، وہاں تو کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ تو دنیا کے بادشاہ کے سامنے جس طرح بندہ دو زانو ہو کر کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے یا آنکھیں جھکا کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو کیا آپ نے کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہ کو دنیا کے بادشاہ سے بھی ہم نے کم تر سمجھا ہے کہ یہاں ہم سمجھتے ہیں جو مرضی کر لیں، ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ نماز کے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ ہم جو ہیں اس بات کا خیال نہ رکھیں کہ اللہ کے گھر میں ہم آئے ہیں تو اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے دنیا سے کٹ آف کر دیں، کینچی لے کر کاٹ دیں اپنا رشتہ دنیا کے ساتھ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، جتنا بھی وقت لگانا ہے میرے بھائیو خالصتاً اللہ کے لیے لگائیں۔ باقی کام تو آپ دل جمی سے کرتے ہیں نا، اپنا کاروبار دل جمی سے کرتے ہیں، پورا وقت دیتے ہیں آپ 8-8 10-10 گھنٹے اپنے کاروبار کو دیتے ہیں اور دل جمی سے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے بھی دل کو لگائیں، تب ہی کو ملے گا، ورنہ جیسی آپ نماز پڑھیں گے ویسا ہی آپ کو اجر ملے گا۔ یہ تو سودا دونوں طرف کا ہے، آپ جیسا اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں گے ویسا اللہ کریم آپ کے ساتھ تعلق بنائے گا۔ تو یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کس قدر اللہ کے ساتھ گوڑا تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ تو طریقہ اللہ نے بتا دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس قدر تو محو ہو کر ڈوب کر اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق بنائے گا، اس قدر اللہ کریم بھی تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اس قدر تم پر کرم کرے گا، اس قدر تم پر فضل کرے گا۔ تو انوار و تجلیات جو نماز کی کیفیت میں انسان کو میسر آنی چاہیے وہ ہمیں میسر نہیں آتی، کیونکہ ہماری تار نہیں جڑتی، ہمارا لنک نہیں بنتا، ہماری بات آدھی ہی رہ جاتی ہے، ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، بات کرتے اس کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے، رابطہ ہی نہیں ہو پاتا۔ جب تک رابطہ نہ ہوگا اللہ کے ساتھ اس وقت تک وہ کیفیات، وہ انوار و تجلیات کبھی ہمارے دل پر وارد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا بے ایک علاج ہے میرے دوستو کہ جب وہ مصلے پر کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو یوں تصور کریں کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں جیسے کوئی مجرم کسی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، پھر جا کر آپ کو یہ جو نیاز ملے گی، پھر نماز آپ کو ریٹرن دے گی، آپ کے دل کی کیفیات بھی بدلیں گی، آپ کا مزاج بھی بدلے گا، آپ کے تخیلات بھی بدلیں گے، پھر انسان سیدھے ڈگر پر آ جائے گا۔ تو اگر ایسے ہی ہم جیسے ہم آتے ہیں آئے، اور یہی حال ہمارا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو کہا تھا نا اللہ نے کہ صبغۃ اللہ، میرا رنگ سب سے افضل ہے، میرا رنگ سب سے افضل ہے، تو وہ رنگ ہم پر چڑھتا نہیں ہے، وہ ہے، اور رنگ بھی اس کا سب سے زیادہ پکا ہے، لیکن قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، ہم رنگ چڑھانا ہی نہیں چاہتے، ہم رنگ
چڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ تو رنگ اس وقت چڑھے گا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اس وقت چڑھے گا جب آپ ساری دنیا سے کٹ کر اسی کے ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ کے اوپر اس کا رنگ چڑھے گا، جب اس کا رنگ چڑھے گا تو آپ کی زندگی کا رستہ چینج ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، دین بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، قرآن بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، ایمان بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن اگر ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ کمزور رہا تو نہ یہ قرآن ہم کو ہدایت دے گا، نہ ہماری نمازیں ہمیں سیدھے رستے پر ڈالیں گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو ادب و نیاز کے ساتھ کھڑے۔ بس اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔